آج کا جو ایونٹ تھا یہ گلگت یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام ہم نے یہاں پہ اس کا انعقاد کیا تھا. اس میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے علاوہ بہت سارے پارٹنرز بھی تھے. بہت سارے لوگ جو گلگت بلتستان میں کلائمیٹ کے اوپر جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کا جو اچھا کام ہے اس کے ریکگنیشن میں ان کو ایوارڈ دیے گئے. ایک کرائٹیریا اس کے اوپر بنا ہوا تھا. کچھ تو وہ جو ہمارے نوجوان بچیاں جنہوں نے پہلے سے ڈاکومنٹریز بنائی تھی اور جن کو کسی نہ کسی طور ان کی ایکنالجمنٹ کے سلے میں نمبر دیے گئے تھے، جو ایوارڈ کے لیے منتخب کیے گئے تھے، وہ سیکشن تھا. ایک صحافتی تنظیموں کے حوالے سے گلگت بلتستان میں جو ایکٹیو جرنلسٹ ہیں ان کا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، دو کیٹیگریز میں ان کا جو کام تھا ایک سال کے دوران ماحولیات کے اوپر، اس کو ہم نے پرکھا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی جو سینئر صحافیوں پہ مشتمل تھی. 4 ممبران اس کے اندر تھے. اس پہ کرائٹیریا تھا، ہر جو ممبر تھا، جوری تھی، اس کے پاس الگ نمبر تھے. تو 10 سے زیادہ انٹریز ہمارے پاس آئی تھیں. اس میں ہم نے اس کرائٹیریا پہ ان کو پرکھا تو ہمیں ایک الیکٹرانک میڈیا میں ڈاکومنٹری آپ کہیں یا نیوز پیکج، اس میں ندیم خان کو پہلا ایوارڈ ملا اور پرنٹ کے سائٹ سے سلطان شعیب کو پہلا انعام ملا. تو ایک جوری نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، باقاعدہ اس کو کرائٹیریا بنا گیا. اس کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں وہ کاٹ چھاٹ ہو گئی. بہت سارے جرنلسٹ یقیناً اس کے اندر شامل نہیں بھی ہوئے تھے. 1 سال کے اس کے اندر ڈیوریشن تھا. کلائمیٹ کے حوالے سے پوری دنیا کا کنسرن ہے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت یونین آف جرنلسٹ کے انڈر اس طرح کے ہم پروگرامز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے صحافی ہیں جو کلائمیٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا جن کا اچھا کام ہے ان کو حوصلہ ملے اور وہ مزید کریں. انعام کے حقدار جو تھے ان کو ان کے کام کی بنیاد کے اوپر دیا گیا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور جو دیگر تمام یہاں پر اسٹیک ہولڈرز تھے ان کا اس میں تعاون تھا. اب آگے نیکسٹ میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے ایوارڈ ہم رکھیں جس میں جو صحافی برادری، چاہے الیکٹرانک، پرنٹ، اور آگے ہم کوشش کریں گے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کو بھی شامل کریں. اس میں جس کا بھی اچھا کام ہوگا، جینوئن کام ہوگا، اس کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، یعنی اس کو ریکگنائز کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ آج پہلا ایونٹ تھا، تو مستقبل میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وسعت دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ورلڈ ماؤنٹین ڈے منا رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے تناظر میں جو ہمارے پہاڑ ہیں یہ تو ہمارے شناخت کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارے پہاڑ ہیں. اور قدرت نے ہمیں ایک ایسے جگہ میں، ایک ایسی ہماری ٹوپوگرافی ہے کہ ہمارے چاروں طرف فارچونیٹلی جو بہت ہمارے ہمالیہ، ہند کش، کراکرم، جتنے بھی رینجز ہیں، تو یہ ہماری فلورا اور فانا کو پروٹیکشن کرتی ہیں اور ہمارے لیے ان کے اندر بے شمار پہاڑ کے سینے میں بیش بہا خزانے موجود ہیں. اور یہ ہمارے لیے اور پورے ملک کے لیے سب سے ایک پانی کا ذریعہ بھی ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس دن کو منانے کا کہ ہم اس کو کس طرح پروٹیکٹ کریں کہ اس کو کس طرح ہیومن بینگ کے نقصانات سے اس کو بچائیں. ایک تو قدرتی آفات بھی ہیں، ڈیزاسٹرز بھی ہیں، وہاں ہم کس طرح اس کی حفاظت کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل معیار ہیں انہی کے مطابق ہم گلگت بلتستان میں اس ڈے کے ذریعے یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہمارے بہت قیمتی اثاثہ ہیں. ان کے ساتھ گلیشیئر جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لیکس ہیں اور بہت سارے قدرتی جو ہے نا پیداوار انہی پہاڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی ان پہاڑوں کی وجہ سے ہے، کیٹو کی وجہ سے ہے. اور ہائی الٹیچوڈ ہمارے ماؤنٹینز ہیں، دنیا میں 14 میں سے 5 ہمارے پاس ہیں. اور تو اس طرح دیکھا جائے تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو ہمیں اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا اور پوری سوسائٹی کو اس پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے اور اس اویئرنیس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پہاڑوں کے عالمی دن کے سلسلے میں آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ اس میں مختلف اداروں، جس میں صحافتی ادارے بھی تھے، انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. گلگت بلتستان کے حوالے سے اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ پہاڑی سلسلے اور اونچے پہاڑی سلسلے گلگت بلتستان میں ہیں. اور گلگت بلتستان کو 3rd پول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نارتھ پول کے بعد سب سے جو زیادہ گلیشیئرز ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی موسمیاتی تبدیلی میں جتنا کردار گلگت بلتستان ہے اس سے زیادہ اس پہ اثر ہو رہا ہے اور ہماری کنٹریبیوشن کم ہے، ہم افیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ جس حساب سے جس تیزی سے ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اس سے موسمیاتی تبدیلی میں نہ صرف یہ ریجن پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس کا افیکٹ ہوگا۔ تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ریئلائز کیا جائے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی سے بڑا افیکٹ پڑنے والا ہے، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تمام ادارے اس پہ ایفرٹ کریں، کیونکہ اس سے آگے اگر ہم نے اس سلسلے کو نہیں روکا تو تباہی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور میں سب سے زیادہ تمام جو پارٹیسپینٹ تھے ان کا شکریہ، اسپیشلی صحافتی برادری کا، کیونکہ ان کا امپورٹنٹ رول ہوگا اس اویئرنیس کو پھیلانے میں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ آج ورلڈ ماؤنٹین ڈے کی مناسبت سے سرینا گلگت میں تمام جو گلگتستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں سرکاری ادارے غیر سرکاری ادارے، این جی اوز، کمیونٹی کے لوگ، یونیورسٹی اور جو ریلیجیس اسکالرس ہیں، وہ سب یہاں پہ اکٹھے تھے۔ چونکہ گلگت بلتستان کے جو ماؤنٹینز ہیں ان کی دنیا میں ایک خاص یہ اسپیشلٹی ہے۔ جو 3 بڑے پہاڑی سلسلے یہاں ملتے ہیں دنیا کے پولر ریجن کے بعد، جو سب سے بڑا جو گلیشیئرس کی املگمیشن ہے اس گلگت بلتستان میں ہے۔ لہٰذا آج ماؤنٹین ڈے کی مناسبت سے ان گلیشیئرس کی پروٹیکشن، ان ماؤنٹینس کی پروٹیکشن اور ان ماؤنٹینس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی لائیولیہوڈس اور ان کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے پھر اس کا جو تھیم تھا یوتھ، ان کو کیسے ہم آگے لے کے جائیں، ان یوتھ کی اسپیشلٹیز کو، ان کی اسکلس کو ان ماؤنٹین اسپیشلٹی کے حساب سے کس طرح ہم نے شیپ کرنا ہے، اس کے حوالے سے آج یہ پروگرام تھا۔ اور اس میں ڈفرینٹ جو ماؤنٹین سے ریلیٹڈ جو فلمز تھی، جو ڈاکومنٹریز تھی، جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے بچے اور فری لینسرز تو ان کی طرف سے یہ سبمٹ ہو گئے تھے، وہ یہاں پہ پیش ہوئے۔ اور اوور آل گلگت بلتستان کی اور پاکستان کی جو ماؤنٹینس کے حوالے سے جو امپورٹنس تھی اس پہ ڈیٹیل ڈسکشنز ہو گئی۔